إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فلتلم كلام محدثاتها من النار. قال الله تعالى بكتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصيام فإنه لا عدل له. मुसामिन किराम, तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए लायक और ज़ेबा है, जो पूरी कायनात को तख्लीक करने वाला और हर एक की हाजात को पूरी करने वाला है, जिसकी हुकूमत पत्ते पत्ते ज़र्रे ज़र्रे पर है, जो चाहता है करता है, कोई नहीं उसके इरादे को रोक सके। उसके बाद अनगिनत दरूद और सलाम हो इमामुल अंबिया, इमाम आज़म, फ़ख्र मौजूदात, सैयदुल कौनैन, सैयदुल बशर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत हैं। मोहतरम सामीन किराम, यह शाबान का महीना चल रहा है। आज 26 तारीख़ है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 3-4 दिन के बाद रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना हम पर फगन होने वाला है। मोहतरम सामीन किराम, हम इंसान गुनाहों के पुतला हैं। शब व रोज़
دن رات ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، ہم سے چوک ہوتی رہتی ہے، ہم ہر طرح کی غلطیوں کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بہت بڑا رحم کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کے آگ میں جلائے، جہنم کے آگ کے اندر اس کو تپایا جائے۔ ایک ماں اور باپ جسے اتنا پیار ہوتا ہے کہ وہ کبھی گوارا نہیں کرتا کہ میری اولاد تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، دکھ میں ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ جو بڑا رحم کرنے والا ہے، سب ماں اور باپ سے زیادہ رحمان اور رحیم ہے، اسے کیوں برداشت ہوگا کہ اس کا بندہ جہنم کی آگ میں جلے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے طریقے ہمارے وجود میں لائے۔ رمضان کا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ نے امت اس لیے دیا کہ امت مسلمہ اس مہینے کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ کے سے رحم کی بھیک مانگے، اب گناہوں کی معافی کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسی لیے رمضان کا مہینہ عطا کیا تھا۔ رمضان کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑے ثواب کا مہینہ ہے، ثواب کو لوٹنے کا مہینہ ہے، اللہ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث اکثر آپ سے پیش کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جمعہ کے دن ممبر پر چڑھتے ہیں، پہلے جناب پر چڑھتے ہیں، کہتے ہیں آمین، دوسرے پر چڑھتے ہیں، کہتے ہیں آمین، تیسرے پر چڑھتے ہیں، کہتے ہیں آمین۔ صحابہ پوچھتے ہیں حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ زینا پر چڑھ رہے ہوں اور آمین کہہ رہے ہوں، آج کا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم نے دیکھا کہ آپ ممبر پر چڑھ رہے ہیں، ہر زینے پر آمین کہہ رہے ہیں، بات کیا ہے؟ تب ہمارا تھا کہ اے میرے صحابہ کرام، ابھی جبرائیل امین آئے تھے، فرشتوں کے سردار جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، اس پر اللہ تعالیٰ کے رحمت سے وہ دور ہو جائے، رب العالمین کی عنایت سے وہ محروم ہو جائے، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ درود میں بھیجے۔ تو میں نے کہا تھا آمین، پھر کہا گیا اس جینے پہ میں چڑھا، جبرائیل امین نے کہا تھا کہ وہ آدمی اللہ کی رحمت دور ہو جائے، وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عنایت سے محروم ہو جائے جو ماں باپ میں دونوں کو یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے، ان کی سیوا نہ کرے، ان کی سیوا کو راضی نہ کر لے، اس پر اللہ کی رحمت، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو میں نے کہا تھا آمین۔ تیسرے دن پہ میں چڑھا تو فرشتے نے کہا کہ وہ آدمی محروم ہے، وہ آدمی محروم ہے جو رمضان کا مہینہ پائے، اب گناہوں کی بخشش نہ کروائے، گناہوں کی معافی نہ کروائے، وہ آدمی محروم ہے۔ فرشتے نے جبرائیل امین نے دعا کی تھی اس کے لیے، میں نے آمین کہا تھا۔ اے لوگوں، بات سوچنے کی ہے کہ کون بد دعا کر رہا ہے؟ بد دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار ہے اور آمین کہنے والا امام الانبیاء ہے۔ غور تو کیجئے، اس دعا کو قبول ہونے میں کیا کوئی شک رہ جاتا ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ انعام کیا ہے کہ ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے۔ ایک حدیث جو اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت موجود ہے، یوں ہے طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ دو آدمی ایک ساتھ ایمان لائے، دو آدمی ایک ساتھ نبی کے ہاتھ میں بیعت کی، مسلمان ہو گئے۔ دونوں میں سے ایک آدمی زیادہ نیک تھا، زیادہ پارسا تھا، زیادہ متقی تھا، زیادہ بار گزار تھا۔ دوسرا آدمی پہلے کے مقابلے میں
کم متقی تھا، کم پارسا تھا، کم پاکباز تھا؟ اللہ کی مرضی سے وہ آدمی جو متقی تھا، جو پارسا تھا، ایک جنگ میں شامل ہوتا ہے اور وہ جنگ میں شہید ہو جاتا ہے۔ جنگ کرنا اسلامی جہاد میں جہاد کرنے جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ جو جہاد اسلام کی جو ہے کوہان ہے، اسلام کوہان ہے، ان میں شہید ہو جاتا ہے۔ دوسرا آدمی اس کے ٹھیک 1 سال کے بعد وہ اپنے بستر میں مرتا ہے۔ حضرت اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ آدمی جو بعد میں مرا ہے پہلے کے مقابلے میں جنتی پہلے ہو گیا ہے، میں نے پہلے داخل ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو بستر میں مرا تھا، جس کی موت بستر پہ ہوئی تھی، پہلے کے مقابلے میں پہلا آدمی زیادہ متقی تھا، زیادہ پارسا تھا، زیادہ صالح تھا، زیادہ نیک آدمی تھا۔ اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو کم نیک تھا، کم پارسا تھا، کم جو ہے پاک باز تھا، وہ آدمی پہلا آدمی اللہ کے عزم میں شہید ہوا ہے، دوسرا آدمی بستر میں مرا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دوسرا آدمی بستر میں مرا ہے، پہلے آدمی سے پہلے جنت داخل ہوا۔ صحابی کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، آخر کیا معاملہ ہے؟ ایک آدمی شہید ہو رہا ہے، دوسرا آدمی بستر میں مر رہا ہے، اور جو آدمی بستر مر رہا ہے پہلے سے پہلے جنت داخل ہو رہا ہے۔ مجھے پریشان ہو گیا، چنانچہ میں پہلے بس آیا کہ ایسی بات ہے، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ فرمایا ہاں کیوں نہیں؟ کہا دوسرا آدمی، کیا اس آدمی پہلے جو شہید ہوا تھا، کیا اس کے بعد ایسا نہ رہا؟ کہاں رہا؟ کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ دوسرا آدمی رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ کہاں رمضان کا مہینہ پایا؟ کہا اس نے رمضان کا مہینہ پایا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کی، رمضان کے مہینے میں ذکر و اذکار کیا، تسبیح و تحلیل کی، قرآن پڑھا، نمازیں پڑھی، صدقات و خیرات کیا، زکات دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کی برکت سے وہ آدمی جو سال پہلے شہید ہوا ہے اس کے مقابلے میں اس کا مقام زیادہ اونچا کر دیا۔ اس آدمی سے پہلے جنت داخل کیا، اس آدمی سے 1 سال پہلے جنت داخل کیا۔ اندازہ کیجیے، اس معلوم ہوتا ہے رمضان کا مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ مومن پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا انعام اللہ کا ہے، کتنا بڑا پرائز ہمیں دیا گیا ہے، کتنا بڑا گفٹ ہمارے نام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن حبان کی حدیث ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتاکم رمضان، کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے اصحاب، اتاکم رمضان، تم پر رمضان کا مہینہ سابر ہونے والا ہے۔ شہر مبارک، یہ مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت ہی اعلیٰ مہینہ ہے۔ فاض اللہ علیکم صیامہ، کہ اے لوگوں سنو، اللہ نے تم پر روزہ فرض کیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تم پر صوم کو فرض کیا ہے، صوم کو فرض کیا ہے۔ قرآن اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، تم پر صیام فرض کیا گیا ہے، تم سے پہلی امتوں کو فرض تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو تم سے پہلی امتوں پہ فرض تھا تم پر بھی صوم کو فرض کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، روزہ اسلام سے پہلے بھی یہ فرض تھا۔ اس سے پہلے جو قومیں تھی، لیکن جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، ہر دھرم میں روزہ ہے، ہر دھرم میں روزہ ہے، چاہے اس کی شکل جو بھی ہو۔ ان کی الگ بات ہے کہ ان کا معاملہ الگ تھا، کسی قوم کے اندر روزہ تھا، ان کا سحری نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ احسان کیا کہ سحری رکھا ہے۔ روزہ تو رسول ہر قوم میں رہا ہے، ہر قوم میں، چاہے یہودیت ہو، عیسائیت ہو یا صابیت ہو، جتنی بھی قومیں ہیں، چاہے ہندوس ہو، ہر قوم میں جو ہے صوم رہا ہے، اس کی جو بھی شکل ہے سب قوم میں رہا ہے۔
لیکن اسلام کا اس میں امتیاز یہ ہے کہ اسلام میں جو ہے سحری بھی ہے، لیکن شروع اسلام میں بھی سحری نہیں تھا، شروع اسلام میں بھی سحری کا رواج نہیں تھا۔ سحری کیسے رائج ہوا، سحری کیسے جو ہے اسلام میں داخل ہوا؟ اس کا واقعہ یوں ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ صحابی تھے جو کھیتوں میں کام کرتے تھے، اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ جو کوئی افطار کے بعد سو جاتا تھا، جیسے سویا وہاں سے جو ہے صوم شروع ہوتا تھا، وہاں سے روزہ شروع ہو جاتا تھا، اب اگلے دن جو ہے شام تک روزہ باقی رہتا تھا۔ ایک صحابی تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے، ایک دن وہ گھر پہ آئے، کہا کہ کوئی افطاری کے لیے کچھ سامان ہے؟ کہا کوئی سامان نہیں ہے۔ اس کی بیوی اس نے کہا میں صبح سے ہوں، میں روزے سے تھا، افطاری کو کچھ نہیں ملا ہے۔ اس کی بیوی وہ اس میں مانگنے گئی جو تاکہ جو دیکھے کچھ کھانا پینا ہے کہ نہیں ہے۔ جب واپس آئے دیکھتی ہے کہ میرا شوہر نامدار جو صبح سے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، تو روزے سے تھا، وہ دیکھتی ہے کہ میرا شوہر سو گیا ہے۔ وہ اس نے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا یہ کیا ہو گیا؟ میرا شوہر صبح سے روزے سے تھا، افطاری میں سے پانی کیا ہوگا، کوئی کھایا پیا نہیں، پھر سو گیا ہے، یہاں روزہ شروع ہو گیا، پھر اگلے دن شام میں ہی کھائے گا، اور جو ہے بے چین ہو گئی۔ وہ صحابی رسول سو گئے اور روزہ کو انہوں نے پورا کیا، شام ہوتے ہوتے وہ صحابی جو ہے بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رحم کیا، اللہ تعالیٰ نے امت پہ یہ رحم کیا کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے لوگوں سحری کھایا کرو، جس طرح سے اس غریب کی جو ہے جو بے ہوش ہو گئے تھے، اس کی برکت سے ہمیں سحری ہمیں ملی ہے۔ کہ میں کہہ رہا تھا ہر قوم کا سحری روزہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے کیوں؟ تاکہ تم متقی پاسا ہو جاؤ۔ روزہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ ہم متقی اور ہم تقویٰ آ جائیں، روزہ سے تقویٰ آتا ہے۔ کہ میں کہتا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، فرمایا گیا اے لوگوں سنو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے قید کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا سنو، من حرم خیرہا فقد حرم، کہا کہ اے لوگوں سنو، یہ وہ مہینہ ہے وہ جو کوئی اس مہینے کے خیر سے محروم ہو گیا واقعی محروم ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، بہت ہی اعلیٰ مہینہ ہے۔ جو کوئی اس مہینے میں خیر نہ کر سکا، جس مہینے کے اندر برکات ہے اس کو نہ پا سکا، اس مہینے کے جو فضائل ہے اس کو نہ حاصل کر سکا، جس میں جو خیر نہ کرا وہ آدمی واقعی محروم ہے۔ اتنے یہ موقع بار بار نہیں ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو اللہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی ہمارے بھائی ہیں جو پچھلے رمضان میں باحیات تھے، زندہ تھے، لیکن اس رمضان میں وہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ اللہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کو فرماتے ہیں کہ اے لوگ سنو، من حرم خیرہا فقد حرم، جو کوئی اس مہینے کی برکت سے محروم ہو گیا واقعی محروم ہے۔ صحیح حدیث ہے، اسی کا حدیث ترمذی کی ہے، ابن حبان کی ہے، اس میں وہی بات کہی گئی کہ یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں بھی ایک آخری جملہ میں یہ ہے کہ کہا منادی منادن، جب یہ مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے، منادی اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل۔ جیسے ہی مہینہ آتا ہے تو فرشتے اعلان کرتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھو، اے نیک کام کرنے والوں آگے بڑھو، اے اچھے کام جلدی کرنے والوں اور آگے بڑھو اور کام تیز کر دو۔ اے قرآن کر پڑھنے والوں، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، خوب قرآن پڑھا کرو۔ اے نماز پڑھنے والے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، خوب نماز پڑھو۔ اے صدقہ و خیرات کرنے والے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، جتنا چاہو اور کرو۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحابہ کرام فرماتی ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ وسلم تیز ہوا سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، تیز ہوا سے زیادہ، اتنی ہوا تیز اس سے زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ رہا ہے، آپ سخاوت کرتے ہی تھے۔ جیسے رمضان کا مہینہ آتا تھا آپ سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی۔ تو کہا جا رہا ہے یا باغی الخیر، اے اچھا کام کرنے والوں، خیر کرنے والے تمام کام آتے ہیں جس سے راضی ہوتا ہے۔
خیر ایسا لفظ ہے جو وہ تمام کام جو صحیح کام ہے، وہ تمام کام اس کا کرنا اسلام کے روح سے جائز ہے، وہ تمام کام اسلام کے روح سے کرنا حلال ہے، وہ تمام کام جس کے کرنے پر انعام دیتا ہے، وہ تمام کام جس کرنے سے ثواب ملتا ہے، وہ تمام کام اللہ راضی کرنے والے ہیں، سب سے آ جاتا ہے وہ تمام کام۔ اللہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا باغ الخیر اقبل، اے نیک کام میں آگے بڑھنے والوں آگے بڑھو، اپنے کام کو آگے تیز کر دو۔ اور کہا جاتا ہے یا باغ الشر اقصر، اے برائی کے کام کرنے والوں، اے برے کام کرنے والوں، اے گھٹیا کام کرنے والوں، اے ناجائز کام کرنے والوں، برائی سے رک جاؤ۔ اقصر، اور صوم کا معنی ہی لگاتا ہے، صوم کا معنی ہی ہوتا ہے رکنا، رکنا مطلب کھانے سے، پینے سے اور ٹی وی سے ہم بستری کرنے سے، وہ تمام کام جس سے اللہ منع کیا ہے، لغویات سے، لہو و لعب سے، گالی گلوچ سے رکنے کا نام صوم ہے، صوم کا معنی یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس سے کہا کرتا ہے یا باغ الشر اقصر، کہ اے برائی کام کرنے والوں، اے گندے کام کرنے والوں برائی رک جاؤ، اے جھوٹ بولنے والوں، جھوٹ بولنا یقیناً بڑا گناہ ہے، منافق کی علامت ہے، لیکن رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اب رمضان کا تو فاصلہ حاصل رکھو، جھوٹ سے بچ جاؤ۔ اے غیبت کرنے والوں، اے غیبت کرنے والوں، یہ تو بہت ہی برا عمل ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، کم اس مہینے میں تو باز آ جاؤ۔ کہا جا رہا ہے کہ یا باغ الشر اقصر، اے برائی کام کرنے والوں باز آ جاؤ، برائی سے رک جاؤ۔ اندازہ کیجیے کہ رمضان کے مہینے کی یہ برکت ہے، رمضان کے مہینے کی برکت ہے۔ پھر کہا گیا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہا رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جو 30 سال 80 سال کے بعد سے بہتر ہے۔ 80-83 سے اگر کاؤنٹ میں آتا ہے، جو 80-83 سال کے بعد سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے، وہ رات قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ رات کون سی ہے؟ وہ رات وہ ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا تھا۔ قرآن کب نازل ہوا تھا؟ شہر نازل فیہ القرآن، قرآن رمضان کے نازل ہوا تھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یاد رکھو وہ مہینہ رمضان کے مہینے میں وہ رات قرآن نازل ہوا تھا، وہ رات جو ہے قدر کی رات ہے، وہ رات جو ہے تنگی کی رات ہے۔ قدر معنی تنگ ہونا ہے، مطلب اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اتنی فرشتے اترتے ہیں کہ وہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اسی کو اللہ قرآن میں پڑھا کہ انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس قرآن نازل کیا ہے مبارک رات میں۔ انا کنا منذرین، ہم تمہیں ڈرانے والے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یفرق الامر حکیم، یہ وہ رات ہے اس رات کو ہر اہم معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ رات جو ہے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، 21 23 25 7 29 کی طاق راتیں ہیں، اس میں جو ہے یہ رات ہے۔ بعض محدثین کہتے ہیں چونکہ ہمارے انڈیا کا معاملہ الگ ہوتا ہے، وہاں کا سعودی کا معاملہ الگ ہوتا ہے، یہاں جب 26 ہوتا ہے 27 ہوتا ہے تو آگے پیچھے ہوا کرتا ہے، اس لیے زیادہ اچھا یہ ہے کہ آخری عشرے کی 10 راتوں کو 10 راتوں میں جو ہے سب بیداری کی جائے، 10 راتوں کا اہتمام کیا جائے، تاکہ یہ رات ہمیں جو ہے انڈیفنٹلی ہم کو مل جائے، یہ رات ہمیں شیورلی مل جائے، یہ کہا گیا ہے۔ تو میں کہا تھا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، اے ایمان والوں سنو، اس رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی رات ہے جو رات 1000 مہینے کی بہتر ہے، اس لیے اے لوگوں تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اور اس مہینے کا روزہ فرض ہے، بتایا گیا اس روزے کا ثواب کیا ہے، اس روزے کا بدلہ کیا ہے۔
اس کا ہمیں اللہ کیا انعام دے گا؟ اللہ بھی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہا اس روزے کا اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ کہا جس نے ایمان کی حالت میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، قیامت پر ایمان رکھتے ہوئے، یہ رکھتے کہ یہ ہم پر فرض ہے، ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ثواب کی امید میں روزہ رکھا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنا اس کا اللہ کا اس روزے کا یہ ثواب ہے کہ جو کوئی ایمان کی حالت میں ثواب کے نیت سے روزہ رکھتا ہے، سب اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ما تقدم من ذنبہ، اس کے جو پچھلے گناہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اندازہ کیجیے کتنا بڑا اس کا ثواب ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں لا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، کہا جاتا ہے روزہ کا یہ انعام، روزہ کی برکت یہ ہے، کہا روزہ کی برکت یہ ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں روزہ کا ثواب یہ ہے، روزہ کا برکت یہ ہے کہ اللہ روزہ دار کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اللہ کے نزدیک ملک سے بہتر ہے۔ کتنا اہم کام روزہ ہے کہ منہ سے بدبو نکل رہی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ بدبو جو اللہ کے نزدیک مشک عنبر سے زیادہ قیمتی ہے، زیادہ بہومل ہے۔ یہ ہے روزہ کا ثواب ہے، روزہ کا یہ اجر ہے۔ اتنا ہی نہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف، کہا انسان کے آدم کے بیٹے کے ہر نیکی کا بدلہ بڑھا دیا جاتا ہے، بڑھا کر دیا جاتا ہے، 10 گنا سے 7 کو دیا جاتا ہے۔ کہا الا الصوم، سوائے صوم کے، کہا ہر نیکی کا بدلہ چاہے نماز ہو، زکات ہو، حج ہو، قرآن پڑھنا ہو، کوئی بھی نیک کام ہو، اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے ہر نیکی کا بدلہ بڑھا کر دیتا ہے، 10 گنا سے 7 کو دیتا ہے۔ کہا الا الصوم، مگر روزہ اس کا معاملہ کچھ اور ہے۔ کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، وفی حدیث آخر وانا اجزا بہ، کہا گیا سوائے صوم کے، کہا صوم میرے لیے ہے، اللہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں سنو، یہ صوم میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اس کا بدلہ میں خود دیا کرتا ہوں۔ یہ ہے روزہ کا امتیاز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی عمل کے بارے میں نہیں کہا، نماز کے بارے میں نہیں کہا کہ نماز بدلہ میں خود دیتا ہوں، اللہ زکات کے بارے میں نہیں کہا ہے، حج کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ بدلہ میں خود دوں گا، لیکن اللہ نے روزے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یادا طعامہ وشرابہ من اجری، یہ بندہ میری وجہ سے، من اجری میری وجہ سے کھانا بھی چھوڑتا ہے، پینا بھی چھوڑتا ہے، بیوی سے ملنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے کہا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اور عمل کا بدلہ فرشتے اللہ کو دیا کرتے ہیں، لیکن روزہ کو اللہ خود دیتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اور عمل میں ریاکاری آ سکتی ہے، اور عمل میں دکھاوا آ سکتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، دل میں خیال ہوتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بغیر آ کے بیٹھ گیا، ہم نماز لمبی کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کا کچھ مزاج دیکھے بنا ہوا ہے، تاکہ توسیع کہہ دے کہ اتنا نماز پڑھتا ہے، زکات دے رہے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کہ بہت زکات دینے والا ہے، خرچ کرنے والا ہے۔ حج کرنے جاتے ہیں، ہم تشہیر کر علاقے میں نگڑا پیڑتے ہیں، وہ علاقے میں دعوت دیتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، فلاں تعلق محل پہ جا رہا ہوں، وہاں تشہیر ہے، وہاں اعلان ہے، وہاں ریاکاری کا شعبہ آ جاتا ہے۔ لیکن روزہ میں ریاکاری نہیں ہوا کرتی ہے۔ روزہ کا معاملہ اللہ بندے کے ساتھ ہے، خاص معاملہ ہے، گپت معاملہ ہے۔ آدمی گھر کے اندر ہوتا ہے، گھر کے اندر ہے، وہاں گھر میں کوئی نہیں ہے، نہ بیوی ہے، نہ بال ہے، نہ بچے ہیں۔ گھر میں آدمی الماری کھولتا ہے، نعمت خانہ کھولتا ہے، فریج کھولتا، فریج کے اندر دیکھتا ہے کہ ٹھنڈا پانی موجود ہے، گرمی کا زمانہ ہے، حلق سوکھ رہا ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ دل تو کہتا ہے کہ پی لے، پھر نفس مطمئنہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، کیا کرنے جا رہے ہو، کو دیکھے دیکھے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ احق ان تخشاہ ہو، اللہ سے ڈرو، دل کہتا ہے۔ ہم پانی نہیں پیتے ہیں،
گھر کے اندر موجود ہیں. گھر کے اندر پاک باز پارسا بیوی گھر کے اندر موجود ہے, خوبصورت بیوی موجود ہے. دل چاہتا ہے کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیں, لیکن جو ہوتا ہے, لیکن دماغ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ صوم نام ہے جو رکنے کا, کھانے سے پینے سے ہم بستری سے ہم نہیں کرتے ہیں. کیوں یہ کہا؟ اس لیے کہا کیونکہ اس کا تعلق اس میں ریاکاری نہیں ہے, ہر عمل میں ریاکاری دکھاوا ہے, صوم میں نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, یہ روزہ میرے لیے ہے, مطلب میں خود کیا کرتا ہوں. بندہ جو ہے میرے لیے کھانا کو چھوڑتا ہے, پینا کو چھوڑتا ہے, وہ تمام جائز کام. دیکھیے رمضان کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ اس مہینے کے اندر, یہ رمضان کا مہینہ جو ہے مکمل طور سے نفس کو تغیر کرنے کا مہینہ ہے, مکمل طور سے روحانی مہینہ ہے. یہ اللہ اس مہینے کے اندر اللہ کہتا ہے, آپ دنوں میں کہتا ہے کہ حرام کام بچو, کہ حرام کھانا مت کھاؤ, سور مت کھاؤ, شراب مت پیو. رمضان کے اندر کہتا ہے کہ نہیں, جو جائز چیز اس سے بھی احترام کرو, جو چیز جائز کھانا ہے, جائز کام ہے, اس سے بھی احترام کیا جائے. یہ بندہ کی کمال, بندہ کی جو ہے بندہ کی یہ کمال عبادت ہے, کمال عبادت ہے کہ بندہ اس سے بھی جاتا ہے, بچ کرتا ہے. یہ روزے کا کمال ہے. میں نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں سنو, الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے سے مطلب میں دیتا ہوں. یہ روزہ کا یہ فلسفہ ہے. یہ پھر اللہ نے فرماتے ہیں علیک الصیام فإنه لا عدل له, نسائی کی حدیث, ابن خزیمہ کی حدیث ہے. نہیں فرماتے کہ اے لوگوں سنو, تم روزہ رکھا کرو کہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. یہاں کہا رہا ہے اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے, اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کسی میں دکھاوا نہیں ہے. اور اس کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر آج بھی کتنے ایسے موجود ہیں, کتنے لوگ ہیں جو رمضان کا مقدس مہینہ پاتے ہیں اور دن کے اندر پٹائی سے کھاتے پیتے رہتے ہیں. کتنے بڑے بے شرم لوگ ہیں, کتنے بے حیا لوگ ہیں, کتنی بغیرت ہے, ان کا ضمیر کتنا مر چکا ہے, ان کی کتنی بغیرتی ان کی ہے, ان کا دل کتنا مردہ ہو گیا ہے. اب وہ یہ کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, فدائی رسول ہیں, فدائی رسول کو دعویٰ کرنے والے ہیں. ان کا معاملہ یہ ہے کہ دن میں وہ بدائی سے کھاتے رہتے ہیں, پھر انہیں تھوڑا بھی صبر نہیں ہوتا ہے, صبر نہیں ہوتی. کتنی بے شرمی ہے یہ. تو اللہ کے فرماتے ہیں, ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ گھر کے اندر چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں, وہ رکھیں, ضد کرتے ہیں, کبھی کبھی دن بھی ہو جاتے بچے جو ہے, لیکن کتنے ہی ایسے بے غیرت, بے حیا, بے شرم لوگ ہیں جو طاقت ہے, کوئی بیماری نہیں, کوئی عارضہ نہیں ہے, پھر بھی روزہ کو ترک کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سنو, وہ لوگ سن لیں روزہ ترک کرتے ہیں, روزہ ترک کرنے کا کیا بوال اسلام کے اندر ہے. اللہ نے فرماتے ہیں, یہ حدیث کے اندر بھی ابن خزیمہ کی حدیث ہے, ابن حبان کی حدیث ہے, امام البانی نے صحیح کہا ہے. اب حضرت امام البحری فرماتے ہیں کہ ایک دن فرمایا کہ اے لوگوں, آج میں نے خواب دیکھا ہے. کہا میں نے خواب دیکھا ہے. خواب یہ دیکھا ہے, میں نے خواب دیکھا ہے کہ جو ہے میرے پاس فرشتے آئے, کہا چلیے, مجھے لے جایا گیا, مجھے کہا چڑھنے کو کہا گیا. میں نے کہا چڑھنے کی مجھے تاب نہیں ہے, تو پھر انہوں نے مدد کیا, میں چڑھا. کافی اوپر چڑھنے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ لے جایا گیا جہاں کافی شور ہو رہا ہے, کافی ہنگامہ ہو رہا ہے, لوگ چیخ رہے چلا رہے ہیں, لوگ چیخنے کی آواز میرے کان میں آ رہی ہے. میں پوچھتا ہوں فرشتوں یہ کون لوگ ہیں جو چیخ رہے چلا رہے ہیں؟ پھر بولتے میں دیکھا کہ کچھ آدمی ہیں جن کے جبڑے کو, جن کے منہ کو آنکڑے چھڑا جا رہا ہے, جا رہا ہے, دائیں کو بائیں کو برابر چھڑا جا رہا ہے, چیخ جا رہا ہے. میں نے کہا اے فرشتوں یہ کون لوگ ہیں انہیں یہ عذاب کو دیا جا رہا ہے, ان کے منہ کو کیوں چھڑا جا رہا ہے, ان کے لگامیوں کو چھڑا جا رہا ہے, ان کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ مجھ سے کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ خور لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں رمضان کے مہینے کا پاسداری رکھتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں رمضان کے مہینے دن کے اندر بھی ہدایت سے کھاتے پیتے رہتے ہیں, یہ بے شرم لوگ ہیں, یہ بلکہ بے حیا لوگ ہیں. تو وہ لوگ روزہ توڑتے ہیں بغیر کوئی مجبوری کے. ہاں سفر کے اندر اللہ نے اجازت دی ہے کہ ہم روزہ کو توڑ دیں, ہم بعد میں قضا کریں گے. اسی طرح سے وہ عورتیں جو حائضہ ہیں, جو وہ عورتیں نفاس سے ہیں,
جیسے تو وہ عورتیں جب پریگننٹ ہیں ان کو اللہ نے رخصت دی ہے، جب وہ عورتیں دودھ پلا رہی ہیں بچوں کو اللہ نے ان کو رخصت دی ہے کہ وہ ابھی توڑ دیں بعد قضا کریں، اس کو اللہ نے اجازت دی ہے، اس کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن جس کو کوئی مضمون ہی نہیں، کوئی اس کا عوارضہ نہیں، عوارض نہیں ہے، کیوں تو ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، کل بارے ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ اے لوگوں یاد رکھو زندگی کے سیما ہے، مرنا ہے تمہیں، ہمیں مرنا ہے، اس سے پہلے کہ تیری روح قبض ہو جائے، اس سے پہلے کہ تیری حلق سے روح چھین لی جائے، نکال لی جائے، وہ عمل کر لو کہ اللہ راضی کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ تیری موت اس حال میں آ جائے رمضان کے مہینے میں تم دن میں کھا رہے پی رہے ہو، تم عیاشی کر رہے ہو، اس حال اللہ تمہارا روح کو قبض کر لے تو تیرا کیا حاصل ہوگا؟ بات سوچنے کی ہے۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے اور پہلے اپنے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اے لوگوں رمضان کا پاس و لحاظ رکھو، اللہ ہمیں اس بات توفیق دے۔ رمضان کے مہینے کے اندر ایک اور ہمیں کام کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر قیام اللیل بھی بہت ہی اہم چیز ہے۔ جس کو تراویح کہتے ہیں، تراویح کی بڑی فضیلت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں من قام ایمان کے ساتھ ما تقدم من ذنبہ، کہا جو کوئی ایمان کے ساتھ رات کو مجھ میں قیام اللیل کرتا ہے کہ تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں قیام اللیل کا بھی کام کرنا چاہیے۔ جہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہاں پہ بطور تاکید کہنا چاہتا ہوں، ہمارا رواج بن گیا ہے کہ پورا قرآن پڑھا جائے، کہیں ثابت نہیں ہے، پورا قرآن پڑھا کہیں ثابت نہیں ہے۔ قرآن تراویح پڑھی جائے، آرام سے پڑھا جائے، آرام سے، اگر آدھا پڑھا ہی پڑھا جائے تو پڑھا جائے، کوئی مشکل نہیں ہے، 15 پڑھا کوئی دقت نہیں ہے، آرام سے پڑھا جائے، آرام تعلق کیا جائے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ حافظ جو ہے عالم تعلق کرتے ہیں، ایک ہی سارے پورے صفحہ پڑھتے کہیں ثابت نہیں ہے، ایک ہی کہیں ثابت نہیں ہے، ایک آج رکنا ہے سننا کھا لینا ثابت ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ہم کو حدیث سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، وہ کام کیا جائے، ایسے ہم کرایا جائے جو حافظ ہر آ کر رکے، آرام سے تراویح پڑھے۔ ہم کو رسم نہیں نبھانا ہے، رسم کو پورا نہیں کرنا ہے، اسلام رسم کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے نبی قرآن حدیث کو ماننے کا، فالو کرنے کا اسلام نام ہے۔ یہ میں کیا چاہتا ہوں کہ میں کہیں ثابت نہیں جو تو قیام اللیل کیا جائے۔ قیام اللیل کا اللہ کے نزدیک حدیث کے اندر بڑا ثواب آتا ہے، بہت اس کے بارے میں حدیثیں ہیں۔ اس طرح سے بلکہ اللہ نبی کی حدیث بھی ہے کہ جو کوئی قیام اللیل کرتا ہے، آدھا گھنٹہ ہم قیام اللیل کرتے ہیں تو پورا ثواب ملتا ہے، پوری رات نماز ثواب ملتا ہے، یہ ثواب اس کا ہے۔ اگر کوئی قیام اللیل کر رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، آدھا گھنٹے کا تراویح میں نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر یہ احسان کرتا ہے، انعام کرتا ہے، پورا اسلام کو ثواب ملتا ہے۔ کتنا اہم، کتنا اعلیٰ کام ہے۔ اس مہینے کے اندر اور بہت سی مسائل ہیں جس کا میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت جاتے ہی اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتا ہے جو ہے کہنے تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اے اللہ تعالیٰ تو ہم جیے، اسلام پر جیے، ہماری موت ہو